آمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 2 اپریل بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد کیا ہیں۔ قسط نمبر 19 ہے اور شرح ادب المفرد اس کی قسط نمبر 26 ہے۔ کمی بیشی اللہ مجھے معاف فرمائے، خیال تو یہی ہے کہ 26 ہے، اور حدیث نمبر ہے 187 اور باب ہے باب اکسوہم مما تلبسون، کہ جو تم پہنو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ۔ حدیث سنیے، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا خاتم بن اسماعیل عن یعقوب بن مجاہد ابی حرزۃ عن عبادۃ بن الولید بن عبادۃ بن الصامت قال خرجت انا و ابی نطلب العلم فی هذا الحی فی الانصار۔ یہ حضرت عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں بہت بڑے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ولید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ انصار کے محلے میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ نبی کریم کی حدیث پاک کو جاننے والے صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں علم حاصل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ جب ہم گئے تو فکان اول من لکینا ابو الیسری صاحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات صحابی رسول حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی، تو ہم نے دیکھا کیا کہ ومعہ غلام لہ، ان کے ساتھ ایک ان کا بولیے نا غلام تھا، وعلی ابی الیسری بردۃ ومعافرج، کہ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر پہنی ہوئی ہے عام، اور ایک معافری چادر۔ کون سی جی؟ یہ یمن کی چادر ہے، یمن کا ایک قبیلہ تھا معافر، وہ یہ چادر بنایا کرتا تھا، تو اس چادر کو معافری چادر کہتے تھے، بڑی اچھی اور قیمتی چادر تھی۔ تو ایک عام چادر لے رکھی ہے حضرت ابو الیسر نے، اور ایک معافری چادر ہے۔ وعلی غلامہ بردۃ ومعافرج، اور غلام پر بھی ایک عام چادر تھی اور ایک معافری چادر تھی، ان پر بھی ایک عام چادر اور ایک معافری، ان پر بھی ایک عام اور ایک معافری چادر۔ تو فقلت لہ، تو میں نے صحابی سے کہا، یا عمی، اے میرے چاچا، لو اخذت بردۃ غلامک وآتیت معافریک، آپ ایسا کریں کہ یہ چادر اس غلام کو دے دیں، یہ چادر اس غلام کو دے دیں، اور آپ اس کو وہ معافری چادر اس سے لے لیں، تاکہ آپ کی دونوں معافری چادریں جوڑا پورا ہو جائے۔ جوڑا پتہ ہے نا، جیسے اوپر چادر ویسے اس کو جوڑا کہتے ہیں، ہمارے ہاں سوٹ کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو دے دیں چادر، اور معافری چادر اس سے لے لیں، تاکہ آپ کی دونوں چادریں پوری ہو جائیں۔ اور پھر آگے یہ کہا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا تو پھر یوں کیجئے کہ وَأَخَذْتَ مُعَافِرِيَّهُ وَآتَيْتُ بُرْدَتَكَ، یا تو آپ اس کو عام چادریں 2 کر دیں، یا پھر آپ اس سے معافری لے لیں، اپنی 2 پوری کر لیں، یا آپ عام چادر لے لیں اور اس کی 2 معافری پوری کر دیں۔ یہ کیا ہوا کہ ایک آپ کے پاس ہے، ایک اس کے پاس ہے۔ تو کانت علیک، ہاں انہوں نے یہ کہا، جب میں نے ان سے یہ کہا کہ کانت علیک حلۃ او علیہ حلۃ، کہ اگر آپ دونوں چادریں پوری کر لیں تو آپ کا بھی جوڑا ہو جائے گا اور اس کا بھی جوڑا ہو جائے گا۔ تو فمسح رأسی، تو حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اور فقلت لہ، اور مجھے فرمایا، یا
وقال اور مجھے فرمایا اللہم بارک فیہ کہ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، یابن اخی اے میرے بھتیجے، بصر عینی ہاتینی ان دونوں آنکھوں سے میں نے دیکھا، وسمع اذنی ہاتینی اور میں نے ان دونوں کانوں سے سنا، ووعاہ قلبی اور میرے قلب میں میرے دل میں آج تک وہ بات محفوظ ہے، واشارت الی طیانت قلبہ اور دل کی طرف بھی اشارہ کیا کیا کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطعموہم مما تاکلون کہ جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلانا، سبحان اللہ، جو تم کھاؤ وہی ان غلاموں کو، غریبوں کو وہی کھلانا، وَكْسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ اور جو تم پہنو وہ ان کو وہی پہنانا۔ تو دیکھو میری بھی ایک چادر معافری ہے اور اس کی بھی ایک چادر ہے معافری ہے، میری ایک عام چادر ہے اور اس کی بھی ایک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا بھتیجے وَكَانَ أَنْ أُعْطِيَهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا آج یہ مجھ سے میری دنیا لے لے، احون علی من ان یاخذ من حسناتی یوم القیامہ دنیا لے لے یہ اس بات سے آسان ہے کہ کل قیامت والے دن میری نیکیاں لے جائے، نیکیوں سے بہتر ہے کہ میری دنیا، میں اس کو نیکیاں نہیں دے سکتا، دنیا ہی دے سکتا ہوں۔ اور دنیا میں حضور نے فرمایا کہ جو تم پہنو وہی اس کو پہناؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 188، آپ یاد رکھا کریں نا کہ پچھلی کون سی نمبر پہ گئی ہے۔ حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبداللہ یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوصی بالمملوکین خیرن ہمیں غلاموں کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی ہے۔ آج ہی دنیا میں اگر غلاموں کا، غریبوں کا، ماڑوں کا کسی نے سوچا ہے تو وہ صرف پیغمبر اسلام نے سوچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَيَقُولُ أَطْعِمُوهُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ کیا فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہی بولو نا، یہ نہیں ہے کہ مہمان آ گیا، نوکر آ گیا تو علیحدہ وہ کل والا سالن لے آؤ بھائی، پچھلی روٹی لے آؤ بھائی اور خود جناب تازہ پکا کے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ وَأَلْبِسُوهُم مِّمَّا لَبُوسِكُمْ جو تم پہنو وہی، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ عز وجل اور حضور پاک نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو تکلیف نہ دو۔ اگلا ہے جی باب سباب العبید، باب کیا ہے؟ غلام کو برا بھلا کہنا، بولو غلام کو برا بھلا کہنا۔ یہ حدیث بھی بڑی کمال کی ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا واصل الاحدب قال سمعت المعرور بن سوید یقول رأیت ابا ذر وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت معرور بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک جوڑا ہے اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسا ہی جوڑا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ توجہ سے سننا جی ذرا۔ کہتے ہیں کہ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، میں نے کہا یہ کیا بات ہے، آقا بھی وہی پہن کے آیا ہے اور غلام بھی وہی پہن کے آیا۔ تو فقال انی سببت رجلا، تو کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کہ بھائی میں نے ایک شخص کو گالی دے دی، ایک شخص کو اب وہ گالی ہمارے والی نہیں ہوگی، صاف ظاہر ہے ہم تو بہت غلط قسم کی نکالتے ہیں، کو بس سخت جملہ کہہ دیا۔ فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے جا کر حضور سے میری شکایت کر دی۔ فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے بلا لیا اور عیرتہ بامہ، وہ گالی یہ تھی کہ اس کو آر دلائی کہ غلام ماں کے بچے، غلام ماں کے، تو اس پر حضور نے فرمایا کہ تو نے اس کو اس کی ماں کے نام سے آر دلائی ہے، انسلٹ کی ہے۔ قلت نعم، میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ ثم قال، تو آپ نے مجھ سے فرمایا ان اخوانکم خولکم، فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں،
اونچی کہو نا سبحان اللہ. تو کیا فرمایا کہ یہ تمہارے خادم جو ہے نا اور غلام یہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری جیسے انسان ہیں. اور آگے سنیے جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کسی وجہ سے اللہ نے ان کو تمہارا غلام بنا دیا ہے. اگر غلام ہو گئے تو کیا انسانیت سے نکل گئے؟ اگر یہ تمہارے غلام ہیں تو کیا ان کے حقوق ختم ہو گئے؟ فرمایا فمن کان اخوہ تحت یدیہ، اور یہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے غلام ہوتے ہوئے، اور فلیطعمہ مما یاکل، ان کو تم وہی کھلاؤ گے جو خود اور ولیلبسہ مما یلبس، اور ان کو وہی پہناؤ گے جو تم خود ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور فرمایا ان کو تکلیف نہ دو، بولو ان کو تکلیف نہ دو اور ان کو مغلوب نہ کرو. فَإِن كَلَفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کے بس سے طاقت سے باہر ہے، اور جب تم کوئی ایسا کام ان کے سپرد کرو جو ذرا مشکل ہو تو خود بھی اس کام میں شریک ہو جایا کرو. کہو نا ذرا سبحان اللہ. خود بھی اس کام کو شریک ہو جایا کرو. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ابو ذر کا واقعہ نقل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. دوسرا ایک واقعہ ان کا اور ہے، حضرت ابو ذر غفاری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ. ان کی وہ چپکلش حضرت بلال سے ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے حضرت بلال کو کہا یا ابن السودا، اے کالی ماں کے بچے. وہ حبشن تھی نا، تو کیا کہ یہ جملہ کہہ دیا اے کالی ماں کے بچے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے حضور سے شکایت کر دی. کون ذرا سبحان اللہ. تو شکایت کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور فرمایا کہ تم نے بلال کو اس کی ماں کے ذریعے عار اور شرم دلائی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم اے ابو ذر تم ایسے بندے ہو کہ تم میں ابھی تک جاہلیت کے اثر موجود ہیں، تمہارے اندر جاہلیت کے اثار ہیں. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا اس عمر میں بھی میرے اندر زمانہ جاہلیت کے اثار موجود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ابن السودا والا جملہ اس لیے کہا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کہنے کی شناعت اور قباحت کا علم نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی بڑا سخت جملہ ہے، بول دیا. تو آپ نے فرمایا یہ جاہلیت والوں کا طریقہ ہے، اہل اسلام کی یہ شان ہے. تو پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لیٹ گئے اور اپنی ایک گال کس سے لگائی؟ زمین سے. بولو تو صحیح نا. اور دوسری گال پر فرمایا بلال جب تک اس پہ پاؤں نہیں رکھو گے میں سر نہیں اٹھاؤں گا. وہ بڑا انکار کرتے رہے پر انہوں نے کہا رکھو گے تو اٹھاؤں گا. پھر ان کو پاؤں رکھنا پڑا. یہ اپنے اس جملے کی اپنے آپ کو سزا دی ہے. اس لیے بھائی سوچ کے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہماری بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. آگے ہے جی حدیث نمبر 190 نہیں 99 میں نے سنا دی میرا خیال ہے یار، بس وہ پھر میں غلطی سے 88 کہہ گیا، یہ سنائی 99 ہے. کون سی سنائی ہے جی؟ میں غلطی سے کہہ گیا. یہ آ رہی ہے اب اگلی حدیث نمبر 190. میں چیک کر لوں کہ کہیں کوئی پچھلی رہ تو نہیں گئی. ہاں نہیں سنا دی ہے، بس اس کا نمبر بتانا یہ غلطی ہو گئی ہوگی. تو یہ حدیث نمبر 190. اور باب حل یعین عبدہ، اور باب کیا ہے کہ آقا کو چاہیے کہ غلام کا ہاتھ بٹھائے. بولو اپنے غلام کا ہاتھ بٹھائے. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا ابو بشر قال سمعت سلام بن عمرو ويحدث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارقاكم اخوانكم فاحسنوا اليهم استعينوهم على ما غلبكم واعينوهم على ما غلبوا. حضرت سلام بن عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غلام ہے نا تمہارے بھائی ہیں،
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تم جن کاموں کو نہیں کر سکتے، کرنے سے عاجز ہو، جو کام تمہارے لیے مشقت کے ہیں، ان میں اگر تم ان کے حوالے کرو تو پھر ان کی مدد بھی کیا کرو. بولو جی، ان کے لیے ان کے کاموں میں مدد کیا کرو، ہاتھ بٹایا کرو. آگے ہے جی حدیث نمبر 191. حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمرو وعن ابي يونس عن ابي هريره انه قال اعين العامل من عمله فان الله عامل الله لا يخيب، یعنی الخادم. حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عامل یعنی خادم کو اس کے کام میں مدد کرو، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے واسطے مدد کرے گا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہے گا. اللہ اس کو کبھی بھی گھاٹا نہیں آنے دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل خادم تو نہیں ہے پر نوکر تو ہیں، تو ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے کہ ان کو وہ کام نہ کہیں جو وہ کر نہیں سکتے، اگرچہ وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں. میں لاہور میں پڑھتا تھا اور والد صاحب تو تھے نہیں، تو خرچے کا بڑا پرابلم رہتی تھی، اور اس دور میں اتنی مہنگائی بھی بولو نا نہیں تھی. تو ہم جمعرات کو مدرسے سے چھٹی کر کے دہاڑی کرنے لڑکے جاتے تھے کہ بھئی اپنے ہفتے کا خرچہ بنا لو. تو گئے جہاں مزدور کھڑے ہوتے تھے ہم بھی وہاں جا کے، ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، بہرحال ٹھیک تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک ایسا بندہ آیا، اس نے کہا جی 1000 اینٹ تیسری منزل پہ پہنچانی ہے. کتنی؟ 1000. اور اس وقت 80-90 روپے وہ دیہڑی ہوتی تھی. تو بڑے بڑے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور مجھے یہ تھا کہ بھائی اس کے علاوہ تجھے کوئی لینے یہی ٹھیک ہے. تو میں نے حامی بھر لی، اور شام تک وہ 1000 اینٹ پہنچائی اور 80 روپے لیے، اور اس سے پورا ہفتہ کیا پورا مہینہ گزر گیا. تو اس لیے بھائی یہ سوچنا چاہیے کہ غریب تو اپنی غربت کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے آ جاتے ہیں نوکری پر دیکھنا چاہیے کہ یہ کام اس کی طاقت سے زیادہ تو نہیں ہے. یا آج کل رمضان شریف آ رہا ہے، جیسے اب ماشاءاللہ آج شروع ہو جائے گا، تو سوچنا چاہیے کہ ایک بندے کو ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں. اگر کوئی زیادہ مشقت والا کام ہے تو سرکار سفارش فرما رہے ہیں کہ ساتھ تم بھی کر دیا کرو، ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لگا دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر ودعوانا الحمدللہ